بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائی نیچر ہر انسان خود غرض ہوتا ہے، یعنی میں اور انا پرستی۔ ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے، کہیں شاید کچھ کمزور اور کہیں مضبوط، کوئی تھوڑا کم اور کوئی زیادہ۔ ہم کب اپنی ذات سے بڑھ کر سوچنا شروع کریں گے دوسروں کے بارے میں؟ یہ دنیا اجالے کو جانچنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ رشتے ناتے، دوست، احباب، پڑوسی اور ارد گرد یعنی انسانوں کا مسکن۔ ہم اگر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی ہیں تو صرف اس کی پلیٹ میں کہ اللہ نے دوسرے کو کیا دے رکھا ہے، دوسری طرف دکھاوا کہ دیکھ میرے پاس کیا ہے۔ کمپلیکس کا شکار ذہنی مریض۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنا لائف سٹائل اور لیونگ سٹینڈرڈ بہتر بنانے کے لیے مشقت کر رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر آپ نے دنیا کو کچھ کر کے دکھانا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے یا کوئی مرتبہ یا اسٹیٹس حاصل کرنا ہے تو آپ ذہنی مریض ہیں۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اس اندھیری دنیا میں اجالا کرے اپنی روح کے مطابق، کیونکہ اگر آپ اپنی طبیعت اور مزاج سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو نہ ہی آپ روحانی سکون پائیں گے اور نہ ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر کہیں کوئی جھگڑا ہے تو یہ خالصتاً انسانی فعل ہے، اور اگر پیار، محبت اور خلوص ہے تو یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ آپ کا رب جھگڑے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ہم انسانوں کے مزاج میں جھکاؤ ہوتا ہے، ہر ایک کا سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، الگ ماحول ہوتا ہے، منفرد تعلیمی نظام ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے۔ کچھ حصہ آپ کو وراثت میں ملتا ہے اور باقی آؤٹ سائڈ فیکٹر، جگہ اور سنگت کے حساب سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت برائے نام ہی ہوتی ہے یا بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ہم سب کا کسی بات کو جانچنے کا الگ الگ زاویہ اور پیمانہ ہوتا ہے، لیکن آسمان سے ہمارے رب کی نظر اور دیکھنے کا انداز ایک ہی سا ہوتا ہے، وہاں بات بدلتی نہیں۔ ہمارا رب ہمارے ہر تضاد اور اختلاف سے اچھی طرح واقف ہے، وہ وجوہات سے بھی واقف ہے اور ہماری نیتوں سے بھی۔ بری نیت سے کیا گیا کوئی اچھا کام بھی ہمارے رب کی نظر میں مقبول نہیں، اور اچھی نیت سے کیا گیا کوئی معمولی سا بھی کام جس میں انسان کو خاطر خواہ کامیابی بھی نہ ملے، ہمارے رب کی نظر میں بڑا ہے۔ اپنے دل سے کھوٹ مٹائیے۔ ہمارے رب نے ہر شخص کا ایک کردار اور کوئی جداگانہ صلاحیت بنائی ہے۔ کوئی بھی شے آپ کے رب نے دوہری نہیں بنائی۔ ہم میں سے ہر ایک کے فنگر پرنٹس علیحدہ علیحدہ ہیں، یا آپ کے رب کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ جب کوئی واردات یا جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے جائے واردات پر فنگر پرنٹس کی تلاش کی جاتی ہے۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے فنگر پرنٹس پرکھے جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا چھوڑا، کون سا عمل سر انجام دیا۔ یہی سوال جسم کے ہر جوڑ سے ہوگا، دل، دماغ، زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، بازو، ٹانگ، شرمگاہ، جہاں ہم تھے یا رہے ہوں۔ اسی لیے
جس جگہ آپ ہیں وہی آپ کے رب سے کمٹمنٹ ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں وہاں آپ کے رب نے ہی آپ کو رکھا ہے۔ یہ سارے تضاد ایک زندگی کو وجود بخشتے ہیں۔ انہی تضادات کے ساتھ ہم نے اجتماعی زندگی اور معاشرے کو انفرادیت برتنی ہے۔ اسی طرح جس طرح کائنات کی دوسری مخلوقات جیسے فرشتے جو آپس میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، لیکن اپنے رب کے حکم کی تابعداری میں ایک اکائی رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے فرائض اور ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، اپنے رب کے حکم کی فرما برداری میں کوئی اختلاف نہیں کرتے، آپس میں ایک مقناطیسی کشش رکھتے ہیں، حالانکہ مقناطیس کی طرح ان کے بھی الگ الگ اور مخالف پول ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے جئیں گے تبھی یہ دنیا آگے بڑھے گی اور پھلے پھولے گی۔ عام طور پر ڈھانچہ اور فارمولہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن انہیں کو ملا جلا کر نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ Just try to repair and restore۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مستقل مزاج نہیں ہیں، پھر ہماری ذاتیانہ موقع پرستی، اکڑی ہوئی گردن، حوث، لالچ اور دنیا کی بے جا چاہت، نام، چرچا، شور زیادہ کرتے ہیں، کام کچھ نہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ اور کردار میں توازن نہیں پیدا کریں گے تو یہ زندگی بے ذائقہ ہی رہے گی۔ اگر روحانی سکون پانا ہے تو اپنے ہاتھوں اور زبان کو قابو میں رکھنا سیکھیے، بجائے دوسرے کی زندگی میں ٹانک جھانک کرنے کے اور ٹوہ میں لگے رہنے کے اپنے وقت کو تخلیقی کاموں میں صرف کیجیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے۔ اپنے رب کی رضا کے آگے اپنے سر کو خم کرنا سیکھیے۔ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا میں صرف وہی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہو، اور ساری جستجو، ساری تگ و دو ہم اس ضد کو ہی پورا کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک چاہت ہمارے خالق کی بھی ہے، ہم اپنے خالق کے پہلے سے طے کردہ منصوبے کے تحت بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے جینے کا مقصد اپنے خالق کی چاہت پوری کرنا ہے، نہ کہ اپنی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم توڑے بھی جاتے ہیں اور گرائے بھی جاتے ہیں، تاکہ ہم اپنے خالق کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ یوں ہی ہمارا رب ہمیں زندگی کی راہ پر چلاتا ہے اور یوں ہماری آزمائش بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، سب کچھ ہمارے رب کے ہاتھوں میں ہے، سوائے اس کے کہ ہم خوشی سے یا ناگواری سے اپنے رب کی تابعداری کریں۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کیا اپنے آپ کو اس کے جو کہ میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے، گر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ہماری ہمارے رب کے ساتھ کمٹمنٹ اور کو ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے پرپز آف لائف کو
فلفل کیا یا نہیں. ہمارا جھکاؤ ہماری اپنی نفسانی چاہت ہی کی طرف ہوتا ہے. اسی لیے ہم عقل کے اندھے بھی ہوتے ہیں اور گمراہ بھی. بائی ڈیزائن یہ دنیا کنفیوز اور دھوکے پر مبنی ہے. برائی سجی سجائی اور ابھری ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ پرکشش نظر آئے، جبکہ اچھائی دھندلے پن کے پیچھے چھائی رہتی ہے. یہ دنیا اس طرح اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم انسانوں کے پاس فریڈم آف چوائس رہے. ہمارا ذہن ایک چیمبر آف ایکسچینج میں ہی رہتا ہے جہاں بالکل اندھیرا ہے. اس اندھیرے کمرے میں ہم گھومتے اور ٹٹولتے ہی رہ جاتے ہیں. صرف اور صرف ہمارے رب کی طرف سے ہدایت اور روشنی ہمیں ان اندھیروں سے نکال سکتی ہے، اور وہ جب ہی ہوگا جب ہم اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت کے آگے سرنڈر کریں گے. ہر انسان کو اس کے لیے خود سے ایک انفرادی کوشش کرنی پڑے گی. جب تک ہم اپنے رب سے ہدایت طلب نہیں کریں گے ہم محروم ہی رہیں گے. بغیر ہمارے رب کی مرضی کے اس دنیا میں کچھ بھی ممکن نہیں. ہر وقوع پذیر بات کا کوئی مقصد، کوئی پیغام ضرور ہوتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. We are a victim of God purpose. اگر ہم ہمارے رب کے بنائے ہوئے اس اصول کو سمجھ لیں تب ہی ہم اندھیروں میں روشنی کی کرن پائیں گے. یہ دنیا ایک تربیت گاہ ہے جو انسانوں کی تربیت پذیری کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہمارے ساتھ اس زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے. اگر ہم صحیح سمت میں کوشش کریں گے تو اچھا اجر پائیں گے. صرف ہمارا خالق ہی ہماری کمزوریوں اور خوبیوں کو صحیح جان سکتا ہے. تو ظاہر ہے اصلاحی راستہ بھی ہمیں صرف وہی دکھا سکتا ہے. کوئی بھی بات صرف اتفاق سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا خالق ہماری تربیت اور رہنمائی کرتا ہے. کیا ہم اپنے رب کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہم نے خود سے کرنا ہے. دنیاوی مسائل صرف ہماری کوتاہیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. ہر غلطی اور گناہ کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور وبال بھی. صرف ہمارا رب ہی ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے. وہی ہمارا کارساز اور مددگار ہے. ہم اپنے رب تک اس وقت ہی پہنچ سکتے ہیں جب ہم اپنے رب کی چاہ اپنے دل میں لائیں اور صرف اپنے رب پر ہی توکل کریں. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہی سب سے پہلا قدم ہے. حقیقتاً انسان کا کوئی نہیں ہوتا، نہ فیملی، نہ رشتے ناتے، نہ دوست، نہ پڑوس، اور نہ کوئی جان پہچان والا. کوئی نہیں ہوتا. پہلے اللہ ہے، بعد میں باقی سب خود آ جاتے ہیں. آپ کے رب کی راہیں روشن راہیں ہیں. آپ کی زندگی میں تمام طوفان، تمام اونچ نیچ آپ کی بھلائی کے لیے ہیں. اس کے کیے گئے تمام فیصلے بہتر ہیں. وہ جو ہمیں دے اور جو ہم سے روک لے، سب ہمارے حق میں ہی ہوتا ہے. ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. سوائے ہمارے خالق کے کوئی چیز کائنات کا نظام نہیں چلا سکتی. جو بھی کچھ ہوتا ہے
ہمارے رب کی رضا سے ہی ہوتا ہے، یعنی جو بات ہو جاتی ہے اس پر ہمارے خالق کی مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بات غم میں نہ ڈالے، اس لیے اس بات پر ایمان بہت ضروری ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جو اپنے خالق پر توکل کرتے ہیں، وہی آپ کا کارساز اور مددگار ہے، وہی آپ کے لیے اسباب بناتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے خالق کے کیے گئے فیصلے ہی ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ محض اتفاق ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ ایک پتا بھی زمین پر ہمارے رب کی منشا کے بغیر نہیں گر سکتا۔ بہت ساری باتیں اور ناگہانی آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے رب پر ایمان لائیں۔ اپنی دکھ بھری کہانیوں کے غبار سے نکلیے۔ جس طرح کا گمان آپ اپنے رب کے بارے میں کریں گے وہی آپ کا رب آپ کے ساتھ کرے گا۔ آپ کی سوچ اور خیال ایک ریفلیکٹنگ لائٹ کا کام دیتی ہے۔ جو آپ کریں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے سے آپ اپنی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے۔ اپنی سوچ، اپنے خیالات کو بدلیے۔ آپ اپنے رب سے برکتیں پائیں گے۔ رزق میں تنگی منفی سوچ کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ اشارے ہوتے ہیں آسمان کی طرف سے۔ بہتری کی کوشش کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو ترک کیجیے، کفارہ ادا کیجیے۔ یہ بلائیں آپ سے ٹل جائیں گی اور آپ کا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اپنی غلطی ماننا سیکھیے۔ سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ آپ جہاں ہیں وہاں آپ اپنے رب کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ محنت اور ایمانداری سے کام کیجیے۔ اگر آپ اپنے کام کو صحیح سے انجام دیں گے تو آپ کا رب آپ کو بڑا کام دے گا۔ اگر آپ سب کچھ اتفاق پر ہی ایمان رکھیں گے تو آپ کا رب آپ کے لیے صرف اتفاق کو ہی مقرر کر دے گا۔ قدرتی وبائیں اتفاق، سیاسی بلائیں اتفاق، نازک حالات اتفاق، ارد گرد کا ماحول اتفاق۔ آپ کی زندگی کے اسٹیشن ختم ہی نہیں ہوں گے جب تک آپ دل سے اپنے رب کی طرف نہ جھک جائیں۔ اس خمار سے نکلیے، اپنے دل کو نرم کیجیے۔ ختنہ ایک نہیں 3 چیزوں کا ہوتا ہے: مرد کے عضو کا، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا جب وہ قابو میں رہنا سیکھ لے، اور دل کا جب وہ اللہ کی راہ میں نرم پڑ جائے۔ اسی لیے اگر آپ کے دل پر کوئی کاری ضرب لگ جائے تو یہ اشارہ ہوتا ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ آپ اپنی راہیں بدل لیں۔ ہر بات کے پیچھے آپ کا رب ہی ہوتا ہے، آپ کو آپ کے برے کرتوتوں سے باز رکھنے کے لیے اور آپ کی اصلاح کرنے کے لیے۔ آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہماری سوچ اور اعمال ہی ہم پر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ ہر مشکل مصیبت موقع ہوتا ہے گناہوں سے آزادی پانے کا۔ آپ کا درد آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ گناہ نہیں رہتا اگر وہ آپ کو اپنے رب سے ملا دے۔ اپنے رب کی راہ میں کوششیں شروع کر دیجیے۔ تربیت پذیری اپنائیے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے رب کے ساتھ ملانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے سب اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ہدایت و روشنی چاہتے ہیں
تو اپنے رب کے شکر گزار رہنا سیکھیے۔ اپنے رب سے زیادہ نعمتیں پانے کے لیے آپ کو اپنے رب کا شکر گزار بننا پڑے گا۔ اس کی حمد و تسبیح، ذکر، شکر گزاری بھی کریں، اور جو آپ کے سامنے ہے اس نعمت پر بھی اس کی شکر گزاری کیجیے۔ یاد رکھیے، آپ کے رب کا ذکر، حمد سب سے بڑھ کر ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، یہ جہاں بھی آپ کا اور وہ جہاں بھی آپ کا۔